السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، تم میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 256 سے 257۔ ان آیات میں آج ہم دیکھیں گے کہ دین قبول کروانے کے معاملے میں زبردستی نہیں ہو سکتی، یعنی کسی قسم کی بھی کوئی زبردستی کسی کو دین کے قبول کروانے کے معاملے میں کرنا وہ حرام ہے، لیکن حق و باطل میں حق کا ساتھ دینا لازمی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل قرآن اسپرٹ کنیکٹ کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر دیجیے گا تاکہ میری نیو اپ کمنگ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 256۔ لا اکراہ فی الدین، نہیں کوئی زبردستی دین میں۔ قد تبین، بے شک جدا ہو گئی، الرشد ہدایت، فی الغی گمراہی سے۔ فمن پس جو یکفر نہ مانے، بالطاغوت گمراہ کرنے والے کو، ویؤمن اور ایمان لائے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، فقد استمسک پس تحقیق اس نے تھام لیا، بالعروۃ حلقے کو، الوثقی مضبوطی سے، لا انفصام نہیں لوٹنا، لہا اس کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ، سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے، تو جو کوئی بھی طاغوت کا انکار کرے اور پھر اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تو اس نے بہت خوب مضبوط حلقہ تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو اسلام قبول کروانے کے لیے مجبور کیا جائے۔ اسلام میں کسی فرد کو جبراً مسلمان بنانا حرام ہے، لیکن اس آیت کا یہ مطلب نکال لینا کہ نظام باطلہ کو ختم کرنے کے لیے بھی کوئی طاقت استعمال نہیں ہو سکتی، پرلے درجے کی حماقت ہے۔ نظام باطلہ نظام پر مبنی ہے اور یہ لوگوں کا استحصال کر رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اور ان کے بندوں کے درمیان حجاب اور آڑ بن گیا ہے، لہٰذا نظام باطلہ کو طاقت کے ساتھ ختم کرنا مسلمان کا فرض ہے۔ اگر طاقت موجود نہیں ہے تو طاقت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن جب مسلمان کا دل نظام باطلہ کو ختم کرنے کی آرزو اور ارادے سے خالی ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں، طاقت اور جبر نظام باطلہ کو ختم کرنے پر صرف کیا جائے گا، کسی فرد کو مجبوراً مسلمان نہیں بنایا جائے گا۔ یہ ہے اصل میں اس آیت کا مفہوم۔ قد تبین الرشد من الغی، یعنی جتنی بھی کجیاں ہیں، غلط رستے ہیں، شیطانی پگڈنڈیاں ہیں، صراط مستقیم کو ان سے بالکل برہن کر دیا گیا۔ فمن یکفر بالطاغوت، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے پہلے طاغوت کا انکار ضروری ہے، جیسے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ میں پہلے ہر الہ کی نفی ہے، الہ کہتے ہیں معبود کو، اور پھر اللہ تعالیٰ کا اثبات ہے۔ طاغوت طغا سے ہے، یعنی سرکش، تو جس نے اپنی حاکمیت کا اعلان کیا وہ طاغوت ہے، جس نے غیر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کیا وہ بھی طاغوت ہے۔ اور غیر اللہ کی حاکمیت کے تحت بننے والے سارے ادارے طاغوت ہیں، خواہ وہ کتنے ہی خوشنما ادارے ہوں۔ عدلیہ کے نام پر ایک ادارہ اگر اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کر رہا، کچھ اور لوگوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے کر رہا ہے تو وہ طاغوت ہے۔ مقننہ کا ادارہ
اگر اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہدایت کے مطابق قانون سازی نہیں کر رہا تو وہ بھی طاغوت ہے۔ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی حدود بندی سے تجاوز کرتا ہے وہ طاغوت ہے۔ جیسے دریا اپنی حدود سے باہر نکلتا ہے تو یہ طغیانی ہے۔ دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کس کی پار ہو یا درمیان رہے۔ طغا اور بغا دونوں بڑے قریب کے الفاظ ہیں جن کا مفہوم طغیانی اور بغاوت ہے۔ فرمایا کہ جو کوئی کفر کرے طاغوت کے ساتھ ہے، یؤمن باللہ، طاغوت سے دوستی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان، دونوں چیزیں یکجا نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے بھی یارانہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کا بھی دعویٰ ہو، یہی تو منافقت ہے۔ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جس شخص نے یہ کام کر لیا کہ طاغوت کی نفی کی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، اس نے ایک مضبوط کنڈا تھام لیا۔ یوں سمجھیے جیسے کوئی شخص سمندری جہاز کے عرصے سے سمندر میں گر جائے، اسے تیرنا بھی نہیں آتا اور کسی طرح ہاتھ پیر مار کر وہ جہاز کے کسی کنڈے کو تھام لے، تو اب وہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی اسی سے وابستہ ہے، اب میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ کنڈا اگر کمزور ہے تو اس کا سہارا نہیں بن سکے گا، اسی کے وزن سے اکھڑ جائے گا یا ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر وہ کنڈا مضبوط ہے، وہ اس کی زندگی کا ضامن بن جائے گا۔ یہاں فرمایا کہ طاغوت کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والا شخص بھی بہت مضبوط کنڈے پر ہاتھ ڈال دیا، یعنی اس نے کبھی علیحدہ ہونے والا نہیں، یہ بہت مضبوط سہارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک خطبے میں یہ الفاظ نقل کیے گئے، میں سب سے زیادہ مضبوط کنڈا تقویٰ کا ہے، لہٰذا اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ولی، اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہے۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، یخرجوہم، وہ انہیں نکالتا ہے، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف۔ والذین، اور جو لوگ کفروا، کافر ہوئے، اولیاؤہم، ان کے ساتھی ہیں الطاغوت، گمراہ کرنے والے۔ یخرجونہم، وہ انہیں نکالتے ہیں، من النور، روشنی سے، الی الظلمات، اندھیروں کی طرف۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب النار، دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ولی ہے اہل ایمان کا، اور ان کے برعکس جنہوں نے کفر کیا، ان کے اولیاء یعنی ان کی پشت پناہ، ان کے ساتھی، ان کے مددگار طاغوت ہیں۔ وہ ان کو روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان در حقیقت اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک دوستی کا رشتہ قائم کرتا ہے۔ یہ ولایت باہمی یعنی دو طرفہ دوستی ہے۔ ایک طرفہ مطلوب یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا ولی بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے لیے نہ تو کسی طرح کا خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ بھی اہل ایمان کا ولی ہے، یعنی دوست ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے، کارساز ہے۔ یخرجوہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں نکالتا ہے تاریکیوں سے نور کی طرف۔ قرآن مجید میں آپ نوٹ کیجئے کہ نور ہمیشہ واحد آیا ہے۔ انوار یعنی نور کی جمع ہوتی ہے انوار، انوار کا لفظ پورے قرآن مجید میں نہیں آیا، نور کا ورڈ آیا، یعنی کہ نور ایک واحد حقیقت ہے۔ لیکن ظلمات ہمیشہ جمع میں آیا ہے، اس لیے کہ تاریکی کے شیڈز مختلف ہیں، ایک بہت گہری تاریکی ہے، ایک ذرا کم، ایک اس سے بھی کم، پھر اس سے کم تر۔ کفر، شرک، الحاد، مادر پرستی، مختلف قسم کی تاریکیاں ہیں۔ جتنے بھی غلط نظریات ہیں، جتنے بھی عمل کی غلط راہیں ہیں، ان سب کے اندھیریوں سے نکال کر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ایمان کی روشنی کے اندر لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل ایمان کا نور عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔